اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے 24 اور سورہ انفال ہے، 9واں سپارہ ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کو قبول کرو۔ کیا کرو؟ قبول کرو۔ بریکٹ میں بات لکھا ہوا ہے، یعنی بات کو، بلانے کو قبول کرو۔ جب وہ تمہیں یعنی بلائیں، آواز دیں، اس امر کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات گویا کہ آپ کو یہ خزانہ ملا ہے، خزانہ، یہ ایسا خزانہ ہے کہ کچھ چھپا ہوا ہے اور کچھ آپ نے اس کو کیا کیا ہے، ایکسپلور کر لیا ہے، جو آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ بہت سارا ابھی اس میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، خزانہ ایسا چھپا ہوا ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کہ آپ اس کو پوری زندگی سمیٹیں اس خزانے کو تو شاید کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ ایسا اللہ نے خزانہ آپ کو دیا ہے، اس میں آپ کے سبق اللہ تعالیٰ نے بہت پوشیدہ رکھے ہیں۔ اب یہ آپ کے اپنے انٹرسٹ پہ ہے کہ آپ کتنا اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کتنا اس سے اپنے لیے خزانے حاصل کرتے ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے کفایت کر دے، اور پھر آپ دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بن جائیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ یہ استجیبو جو جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، آمن استجیبو ہم نے پڑھا تھا، اگر آمنو کو الگ پڑھیں اور استجیبو پڑھیں تو یہاں پر ہے اجابہ یجیبو کا معنی کیا بنتا ہے؟ قبول کرنا۔ اور استجیبو باب استفعال سے کیا بنے گا؟ استجابہ یستجیبو سے ہے، عموماً طلب کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، اور یہاں طلب کا معنی نہیں ہو سکتا، یہاں طلب کا معنی نہیں ہو سکتا، لہذا سین اور تا کے اضافے سے معنی کیا بنے گا؟ معنی میں زیادتی مراد ہوگی، زیادہ، بہت زیادہ۔ تو یہاں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں خوشی سے قبول کرو، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ، محبت اور شوق سے قبول کرو۔ یعنی جب اللہ کا رسول موجود ہو اور وہ بلائے تو ایک تو وہ بات ہے، لیکن اب بعد والوں کے لیے کیا بات ہے؟ بعد والوں کے لیے یہ بات ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی دعوت ہو، جب قرآن و سنت کی طرف بلایا جائے تو خوشی خوشی، برضا اور رغبت، شوق اور ذوق کے ساتھ لبیک کہنا تم پر لازم ہے، ضروری ہے تمہارے لیے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب التفسیر، حدیث نمبر ہے 4647۔ اس کو بیان کرنے والے ابی سعید بن معلہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے پکارا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ نہ سکا، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ انہوں نے اپنی نماز پڑھنے کا عذر پیش کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آیت مبارکہ یاد دلائی کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ کیا تم کو یہ معلوم نہیں؟ علم یقل اللہ، کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اذا دعاکم یعنی جب تمہیں وہ دعوت دیں، جب تمہیں بلائیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی فوراً تمہیں قبول کرنا ہے، فوراً تمہیں جواب دینا ہے، دیر نہیں کرنا ہے۔ تو بخاری شریف میں تو یہ بیان ہوا کہ سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ترمذی شریف میں ایک دوسرے صحابی کا ذکر ہے، ان کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ نماز پوری کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ اس آیت مبارکہ کو مزید سمجھنے کے لیے پیچھے سے آپ جائیں، پیچھے آپ غور کریں، آیت نمبر 20 کی تلاوت کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ وہاں سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں تو پھر آپ کو یہ آیت مزید آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے پیٹھ مت پھیرو، اس سے مڑو مت، ٹھیک ہے، اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ تو اگر آپ پوری بات جب آپ سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی، کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دیتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں جس حال میں وہ ہے سنا بھی دیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ظاہر ہے فرار ہی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، جو تمہاری اصلاح کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ نے جو اوپر ہم سب کو اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا حکم دیا ہے، تو اس میں ہمیں یاد رکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کہ وہ حیات ابدی ہے۔ جب یہ بات ہے تو تم اللہ اس کے رسول کے حکم کو، اس کے کہنے کو، اس کے بلانے کو فوراً پورا کرو، فوراً حکم بجا لایا کرو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ارشاد، جن کا فرمان اللہ ہی کا فرمان ہے، تم کو تمہاری زندگی بخش، تم کو تمہارے نفع بخش چیزیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے دین کی طرف، جس سے زندگی جاوید میسر ہوتی ہے، بلاتے ہوں تو اس حالت میں جبکہ ہر طرح تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے اور تمہارا ہی فائدہ ہو، تو کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم عمل نہ کرو؟ قرآن کی باتیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، ایمان کی باتیں ہوں، حق کو قبول کرنے کی باتیں ہوں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اور دل کی زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان، بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو غفلت و شہوت وغیرہ کے حجابات ہیں، جو پردے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو رکاوٹیں حائل ہیں، وہ راستے سے دور ہو جائیں، دور ہٹ جائیں، اور یہ اندھیریوں کی جو ظلمتیں ہیں وہ دور ہو کر انسان کو کیا کریں؟ ہدایت کا نور عطا کر دیں، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ راستہ دکھا دیں، اس راستے پہ چلا دیں۔ یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، فرما برداری کا جو حکم دیا ہے، اس حکم دینے کے بعد اس کی حکمت یہاں بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف وہ تمہیں بلا رہے ہیں، اس سے تمہارے مردہ دلوں کو زندگی ملے گی، وہ تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی اور تمہاری جو جاں بلب روحیں ہیں، جاں بلب روحوں کو تازگی و نشاط عطا فرمانے والی ہے۔ اذا دعاکم، اذا دعاکم، کیا فرمایا؟ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور سچی بات، اور یہ قرآن مجید جو سچی کتاب ہے، یہ تو تمہیں یہ بتاتی ہے کہ سنت نبوی ہی میں تمہاری زندگی کا سرچشمہ ہے، اور اسی کی پیروی میں تمہاری بقا اور دوام کا راز پوشیدہ ہے۔ ہمارے سبق کے لیے اور ہمیں یاد رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں اس سے، اور سنت کی نافرمانی کرنے سے ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم اس طوفان خیز دور میں اپنے چراغ ایمان کو روشن رکھ سکیں اور اطاعت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، یاد رکھو، سمجھ لو اچھی طرح اس بات کو، یقینی بات ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ حال یحول، حال، احوال، ماحول اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اور حائل بھی بولتے ہیں، حائل، ٹھیک ہے، یار تم میرے درمیان کیوں حائل ہو گئے، یا اس معاملے میں تم کیوں حائل ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں رکاوٹ بننا، اور حالات خراب ہو گئے، ماحول خراب ہو گیا، اس طرح کے آپ الفاظ بولتے ہیں، یہ اسی کے ہی قبیل سے یہ صیغہ ہے، سمجھ لیجئے آپ کو آسانی ہوگی۔ حال یحول، بینا آپ ظاہر درمیان کو کہتے ہیں، بین بین کا قانون بھی ہوتا ہے عربی گرامر میں، ٹھیک ہے۔ مرئی، یہاں ترجمہ بندہ بندے کیا گیا ہے، ویسے آپ جو ہے انسان بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کے اور دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جائیں، رکاوٹ
بن جائے ہمارے لیے کوئی بھی چیز، اگر ہم مخلص نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم نہ ہو بھلائی کا۔ تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ انسان کتنا ہی دانش مند، بہت عقل مند، بہت طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ارادے میں حائل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دل کے جو آپ کے یہ گلدستے ہیں، جو دل کے آپ کے یہ کہیے کہ فانوس ہیں، جو دل کے چراغ ہیں، اگر اس مالک کا حکم نہ ہو تو یہ دل آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دل کے فانوسوں میں بھی اسی مالک کی حکمرانی ہے، وہ چاہے تو نور عرفان سے اسے درخشاں اور روشن اور تابندہ کر دے، اور چاہے تو ہدایت کے سب چراغ بجھ جائیں، آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ خوب اندھیرا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہی روشن کرتے ہیں، وہی روشنی عطا کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور قرآن و حدیث میں بہت ساری دعائیں اللہم کے ساتھ ہیں، تو آپ چاہیں تو اس میں اللہم لگا لیں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو مولڈ اور فولڈ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ ٹھیک ہے، میرا جو دل ہے، قلب کو کہتے اسی لیے قلب ہے کہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے دل کو ثابت رکھ، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت رکھ اپنے دین پر۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ اور یہ دوسری دعا ہے مسلم شریف میں کتاب القدر میں، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم یا اللہم مصرف القلوب، آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے میرے مالک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے میرے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ مصرف اللہ تعالیٰ ہی تصرف کرتے ہیں، جیسے آپ سونے کے کاروبار کرنے والے کو کہتے ہیں صراف، کیا ہوتا ہے؟ وہ سونے کو پھیرتے رہتے ہیں نا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، اور تصرف، صرف یصرف تصریفا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، ایک چیز سے دوسری چیز بنا دینا، ایک ہی صیغے سے دوسرا صیغہ بنا دینا۔ اسی لیے صرف بھی ایک صیغہ ہے، صرف بھی ایک کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے نا گرامر میں، تو آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو وہ صیغہ جو ہے، کس سے صرف کیا مانا ہے؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے صیغے تو گھماتے رہتے ہیں نا۔ تو بہرحال ہم نے یہ دعا پڑھی، ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد جب پھر ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور سنت کی دعائیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کے عمل کچھ نہیں ہے، عمل کے ساتھ آپ کی دعا بھی چاہیے، اور صرف آپ کی دعا بھی کچھ نہیں ہے، دعا کے ساتھ عمل بھی چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ عمل بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے۔ مالک کو ایسے بندے پسند ہیں جو عمل بھی کرتے رہیں، ڈرتے بھی رہیں، عمل بھی کرتے رہیں، روتے بھی رہیں، ٹھیک ہے، ڈرتے بھی رہیں، روتے بھی رہیں، عمل بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی مانگتے رہیں، مالک کے سامنے عاجز بن کر گڑگڑاتے بھی رہیں، آہوزاری بھی کرتے رہیں، الہاہوزاری بھی کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہو گئی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کتنے سارے سبق ہیں، کتنی پیاری خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اتنی خوبصورت کتاب ہمیں عطا فرمائی، اتنی خوبصورت آیات ہمیں عطا فرمائی، ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے، اور 30 سپاروں پر مشتمل یہ اتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم اس سے غافل ہیں، کتنے یعنی کہنا چاہیے کم نصیب ہیں۔ بہرحال یہاں بات ایک اور واضح ہو رہی ہے کہ حق جب واضح ہو جائے، جب حق سامنے آ جائے، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ وہ پھر دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق نہیں ملتی، پھر اسے توفیق نہیں ملتی۔ جیسا کہ سورہ صف میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ،
اور بعض یا کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ کے حائل ہونے سے مراد موت بھی ہے، یعنی موت آنے سے پہلے توبہ کر لو، اطاعت کر لو، حکم مان لو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور حائل ہو جائے آپ کے اور اطاعت کے درمیان، آپ کے اور توبہ کے درمیان، آپ کی موت آ جائے، رکاوٹ بن جائے۔ وَأَنَّهُ، اور جان لو کہ یہ یقینی حقیقت ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہارا حشر وہیں ہونا ہے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ جمع کہاں ہونا ہے؟ اللہ کے دربار میں، اسی کی عدالت میں سب نے جمع ہونا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جانا کدھر ہے؟ مرنے کے بعد تو ظاہر لازمی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی ہمارے جب نافرمانی کی وجہ سے ہمیں روک دیں اس عمل سے، ہمارے دل کو ٹیڑھا کر دیں ہمارے ہی اپنے عمل کی وجہ سے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے موت، اور دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی نہ تعارض ہے آپس میں، نہ کوئی تضاد۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں ہر وقت اپنے لیے نصیحت کو، اس نصیحت کو بلکہ گرہ سے باندھ لینی چاہیے اور یاد بھی رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع ملے تو اس کو فوراً کر گزرو، یعنی نیک کام کر لو اور برائی سے فوراً رک جاؤ، فوراً باز رہو، دیر نہ کرو، اور اس فرصت وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے ارادے کے درمیان قضا حائل ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے میں انسان اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیماری پیش آ جائے یا موت آ جائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آ جائے کہ اس کا کام جو ہے اس کو اس کی فرصت ہی نہ ملے، اس کام کی فرصت نہ ملے کہ وہ کام کر سکے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کو فرصت ملی ہے اپنے زندگی سے اور اپنے فرصت سے، جو اس کو فرصت ملی ہے، جو اس کو وقت ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام آج ہی کرے، آج کا کام کل پر نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونا ہے، کل کیسی ہوگی، کل کیا گزرے گی، کل کیا وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ بڑا ایسا پیچیدہ ہو جائے کہ پھر وہ کچھ سر کھجانے کی فرصت نہ ملے۔ تو اس لیے وقت کو ہر صورت میں غنیمت جانو، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ مالک حقیقی کس بات سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ انسان کا قلب جو ہے، اس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ، حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہے تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اگر کوئی چاہے تو نعوذ باللہ غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ تو یہ تو ظاہر ہے آپ کے دنیاوی قوانین بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جب دوبارہ موقع نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ تو بہت موقع دیتے ہیں انسان کو، اور کل قیامت کے دن یہ بات بھی ہوگی کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی کہ تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ لیتے؟ تمہیں تو پہلے دن سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، جب تم کو یہ شعور آیا تھا کہ تم دنیا میں آ گئے ہو، جب تم نے دنیا میں آنکھ کھولی، ہر چیز کو تم نے سیکھنا، سمجھنا اور ہر چیز کا شوق حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اگر تمہیں ایک شوق نہیں آیا تو اسی بات کا نہیں آیا، شعور نہیں آیا تو اسی بات کا نہیں آیا۔ یہ سب سے پہلے اپنے مالک کو پہچانتے کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق فراہم کرنے والا کون ہے، کیونکہ انسان کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان سب میں کسی چیز میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ہمیں بے مانگے بن مانگے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں ہر چیز کی۔ تو اگر ہم یہ شعور حاصل نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کو ہم خود جو ہے ختم کر دیتے ہیں، ہم اس کو یعنی کہنا چاہیے کہ مٹا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، تو اس میں اپنا ہمارا عمل دخل ہے۔ اگر کمزور معدے میں بہت ثقیل غذائیں ڈال دیتے ہیں تو اس میں معدے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس نے ڈالا ہے اندر۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی۔ اب معدہ خراب ہو جائے تو ظاہر ہے اس میں معدے کا تو کوئی کام نہیں تھا، معدے کا تو کام یہ تھا کہ ظاہر ہے جتنا اس کا کام تھا اتنا اس نے کیا۔ تو ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری ہمیں لینی پڑے گی، اور ظاہر نہیں لیتے۔ انسان کی ایسی عادت ہے نا کہ اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالنا چاہتا ہے، تو جب انسان یہ عادت پختہ کر لیتا ہے تو کرتے 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 کیا کرتا ہے کہ اپنے مالک تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا۔ اس طرح باتیں، فضول باتیں، بالکل بے مقصد باتیں شروع کر دیتا ہے۔ بھائی تمہاری یا ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے؟ ٹھیک ہے، ہم بجائے اس کی کہ شکر کریں اس کا، جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا شکر کریں، اس کی نعمتوں کی قدر کریں، الٹا سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو دنیا میں اپنے قوانین خود ایسے بناتے ہیں سخت کہ اپنے سے کمزوروں پر ظلم ڈھانے والے قوانین بناتے ہیں، اس کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ یار یہ ایسا کیوں بنا دیا، ایسا کیوں کر دیا. تو خود غور کرنا چاہیے. مالک کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو خود جو ہے نا اپنے نقائص کو ہی اجاگر کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے پاک ہیں. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جائیں تو کون ہم کو ہاتھ پکڑ کے روکتا ہے کہ آپ تلاوت نہ کرو؟ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کون ہمیں روکے گا؟ کون روکتا ہے بتائیے؟ کوئی بھی نہیں روکتا. اگر آپ اپنے دل کو خالص کر لیں اپنے مالک کے لیے تو کون آپ کی رکاوٹ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر اور نعوذ باللہ اپنے مالک کی طرف نسبت کر دینا، یہ بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی ایسی روش ہے کہ بہت ہی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. تو اگر ہم سنتوں پر عمل کریں تو ہمیں کون روکتا ہے؟ اگر ہم ایمان کو سیکھیں تو ہمیں کون روکتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر میں ہوتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو فسق و فجور کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی کبھی قرآن کی آیت کانوں سے گزری قرآن کی طرف آ جاتے ہیں. ان کو کون روک دیتا ہے کہ بھائی آپ نے کفر سے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ کوئی بھی نہیں روکتا. تو اب یہ کوئی بات ایسی لگا دینا اللہ کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، تو یہ انتہائی یعنی فضول بات ہے. بہرحال تو یہاں ہمیں بہت سارے سبق مل گئے کہ اللہ اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو سارے حکم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ کی فرما برداری کا بہت حکم ہے، لیکن دین اسلام میں اگر وہ کسی بات میں رکاوٹ بنیں گے تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ان کی خدمت کی جائے گی، ان کی دلجوئی کی جائے گی، ان کے کام کو سر انجام دیا جائے گا، لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بھی ہیں، اور اس سے ہمیں ہمارے دل زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی زندگی ملتی ہے. کیونکہ جو مومن ہے وہ زندہ ہے، جو کافر ہے وہ مردہ ہے. اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وقت ایک مرتبہ ملا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. فرصت ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. صحت ملی ہے لیکن پھر نہیں ملے گی. جوانی ایک مرتبہ ملی ہے، پھر نہیں ملے گی. جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں یہ وافر ملی ہیں، اور یہ ایک ہی مہلت ہے. پھر جب وقت گزر جاتا ہے، کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی یا کسی کو ایسا بڑھاپا آ گیا کہ اب جس کے بعد اس کو یعنی طاقت کی امید نہیں رہی، ضعف آ گیا، اسی طریقے سے موت آ گئی، تو اب ظاہر زندگی کی امید ختم ہو گئی نا. کون زندہ ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہمیں سبق دے رہی ہیں، ہمیں بلا رہی ہیں. تو ہمیں فوراً جو ہے مان لینی چاہیے. دنیا والے کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا بھلا کس میں ہے، ہماری خیر کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں قابل غور. کون کیا کر رہا ہے یہ ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ دنیا ہے، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار ان کی طبیعتیں، ان کی مزاج ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، اور ظاہر ہے ان کی اپنی عادتیں ہیں. اس کو ہم بدل نہیں سکتے، چینج نہیں کر سکتے. ہمارا اپنا جو معمول ہو وہ یہ ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں. یہ آیت مبارکہ میں ہمیں یہی سارے سبق مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر سنت کے مطابق فہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل کی طرح عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اپنے آپ کو تمام طرح کے خرافات سے بچانے کی بھی توفیق دیں. آمین.